ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر رونق افروز معزز و محترم علماء ملت اسلامیہ، دیگر حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی غیر مسلم رہتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کر کے ہم نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے. میں آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اور آپ سب جانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے نازل فرمایا. قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا مقدس کلام نازل فرما کر دنیا والوں کو عطا فرمایا، تو آخر اس قرآن پاک کے نزول کا، نازل ہونے کا یا نازل کیے جانے کا اس کا مقصد اور مدعا کیا ہے؟ تو عموماً آج ہم نے، آپ نے اللہ ماشاءاللہ جو سمجھا ہے
کہ قرآن پاک کو اللہ نے نازل کیوں کیا. تو میرے خیال سے اگر سوال کیا جائے تو جواب میں یہ ہوگا کہ یہ قرآن نماز میں پڑھنے کے لیے ہے. بھئی نماز میں قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ جی جی زبان سے نماز میں قرآن پڑھتے. نمازوں میں قرآن پڑھنے کے لیے اترا. ایک بھئی دوسرا ریزن کیا ہے؟ تو دوسرا ریزن اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو تیجا 10واں 40ویں اور برسی میں ختم رکھا جائے. ایک یہ مقصد ہے. بھئی تیسرا مقصد کیا ہے اس کا؟ تو تیسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ کسی کو بخار آ جائے، بیمار ہو جائے تو پڑھ کر کے دم کرا دو امام صاحب کو بلا کر، یا اور کچھ زیادہ تکلیف ہو تو پھر ذرا اسی سے تعویذ وغیرہ بنوا کر دلا دو تو شفا ہو جائے گی. یہ ایک مقصد ہے. یا اگر اور بھی تھوڑا سا اور بڑھا دیں اس کو تو رمضان المبارکہ میں لوگ مسجدوں میں کثرت سے پڑھتے بھی ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، اچھی بات. تو یا تو نماز میں پڑھنے کے لیے، کوئی مر جائے تو ایصال ثواب کے لیے، کوئی بچہ ڈر جائے تو دم کرنے کے لیے، تعویذ بنا کر گلے میں لٹکانے کے لیے. یہی ہماری نظر میں اس کے مقاصد ہیں. یاد رکھیں یقیناً قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. آقا فرماتے ہیں اس وقت تک تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی جب تک نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. تو سورہ فاتحہ کمپلسری ہے رکعت میں. یہ تو ہمارے آقا کا فرمان ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی نماز کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. نماز میں جہاں سے تمہیں آسانی لگے قرآن کو پڑھ لیا کرو. تو ہمارے پیغمبر نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. رب نے ارشاد فرمایا جہاں سے آسانی لگے اس کو پڑھ لیا کرو. تو ظاہراً یہ دو باتیں ٹکرا رہی ہیں. اب چونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے. بتانا یہ ہے کہ ہمارے علماء نے ان دونوں باتوں میں تطبیق یہ فرمائی کہ سرکار نے فرمایا سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، اور اللہ فرماتا ہے جہاں سے آسان لگے نماز میں قرآن پڑھ لیا کرو. اب ہمارے اکابرین اور علماء نے یہ فرمایا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کمپلسری، یہ واجب. اور جہاں سے سمجھ میں آئے سورہ فاتحہ کے بعد پھر جو تلاوت ہوتی ہے جہاں سے قرآن سمجھ میں آ جائے، یہ چونکہ رب کا فرمان ہے تو قرآن کی مطلق تلاوت یہ فرض ہے. سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملاتے ہو نا، الحمد کی سورت پڑھی تو پھر علم ترى یاد ہے تو وہ پڑھ لیا، لیلاف یاد ہے وہ پڑھ لیا، تبت یدا پڑھ لیا، ارائیت الذی پڑھ لیا، انا اعطینا پڑھ لیا. تو نمازوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. رہی ایصال ثواب کی بات تو یقیناً جس میت کے لیے قرآن پاک مکمل پڑھ کر یا اس کا کچھ حصہ پڑھ کر اگر خلوص نیت کے ساتھ کسی مرنے والے کی روح کو پہنچا دیا جائے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالی میت کی بخشش فرما دیتا ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں. اسی طریقے سے جھاڑ پھونک دم کر دیا، تعویذ بنا دیا، اس میں شفا ہے. تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے. تو مریضوں کے لیے شفا بھی ہے، مگر صرف قرآن پاک کے نازل کیے جانے کا مقصد اتنا ہی نہیں ہے. اس کا جو اصل مقصد ہے وہ اصل مقصد یہ ہے کہ قرآن کتاب زندگی ہے، قرآن قانون زندگی ہے، قرآن دستور حیات ہے. قرآن کے نازل کیے
لیے جانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ قرآن دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی قرآن کی روشنی میں گزارے تاکہ مر کے وہ بندہ سیدھے جنت میں چلا جائے۔ تو قرآن جو ہے یہ قانون زندگی ہے، مگر ہم نے قرآن کو گلے میں لٹکا لیا، دم کر دیا، نمازوں میں پڑھ لیا، کوئی مر گیا تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کر ڈالی اور پھر اٹھا کر کے رکھ دیا اوپر۔ تو یاد رکھیے گا قرآن پاک جو ہے یہ قرآن پاک ہمیں زندگی جینے کا طریقہ عطا فرماتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا اس وقت سے لے کر مرنے تک، اور مرنے کے بعد قبر کے حالات، اور قبر کے بعد قیامت کے حالات، اور قیامت کے بعد میدان محشر کے حالات، اور میدان محشر کے بعد یا تو جہنم کے حالات یا جنت کے حالات، سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے، مگر ہم نے خالی اسے تلاوتوں تک محدود کر دیا۔ اب معاملہ تو یہ ہے کہ تلاوت بھی نہ رہی، قرآن پاک کی تلاوت آج ہمارے گھروں سے نکل گئی۔ قرآن پاک پڑھنا یا تو اکثر لوگوں کو نہیں آتا، اور جن کو آتا بھی ہے تو رمضان میں قرآن کھلتا ہے، یا کوئی مر جائے تو تیجے کی محفل ہو تب جا کے قرآن کھلتا ہے، اور قرآن کھلتا بھی ہے تو جب تک زیادہ پڑھنے والوں کی پورے پارے ہو جاتے ہیں ہم 2 صفحے نہیں پڑھ پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر مسلسل اسے تلاوت میں رکھا جاتا تو آپ کی زبان ٹوٹتی اور پھر تلاوت میں رفتار آ جاتی، آدمی 1 رکوع 2 رکوع پڑھ کے بند کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو قرآن پاک کی تلاوت اس کے لازم ہے، ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں کیا ہے اور اس میں کیا حکم دیا گیا ہے اس پر ہمیں غور کر کے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں ایک مثال دے دوں آپ کو، ہماری قرآن سے دوری اتنی ہو گئی ہے نا، یہ قرآن جو ہے نا یہ دنیا اور آخرت کے ہر میدان میں آدمی کو کامیابی دلانے کے لیے کافی ہے۔ اگر بندہ قرآن سے جڑ جائے، خدا کے کلام سے جڑ جائے، تو خدا کی قسم ہر انسان کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہے، قبر کی منزل بھی کامیاب ہے، اور آخرت کی منزلیں بھی کامیاب ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ اس قرآن سے ہم جڑ جائیں۔ یہ قرآن پاک میں نے بتایا آپ کو کس کا کلام ہے، اونچی بولے اور سب مل کے بولیں، اللہ کا کلام۔ میں ایک مثال دے دوں آپ کو، ہمارے انڈیا سے، پاکستان سے اور دیگر ملکوں سے، خاص طور سے ہندوستان سے اگر کوئی ہمارا رشتہ دار یا ہمارا بیٹا یا ہمارا بھائی کام کاج کے سلسلے میں سعودی عرب چلا جائے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، عرب شریف چلا گیا، وہاں جانے کے بعد رہنے لگا، خطوں کا دور ہے تو آپ کو، ابا کو، بھائی کو، امی کو خط لکھ رہا ہے۔ اب یا تو گجراتی میں لکھے گا، ہندی میں لکھے گا، انگریزی میں لکھے گا، اردو میں لکھے گا، مگر وہاں رہتے اس بچے کو عربی آ گئی۔ وہ بڑا خوش ہو گیا کہ اب میں عربی میں لکھ بھی سکتا ہوں، عربی بول بھی لیتا ہوں، سمجھ بھی لیتا ہوں۔ اس نے سوچا کہ لاؤ یار آج ابا کو عربی میں لیٹر لکھتا ہوں۔ اس نے عربی میں خط لکھا، اب وہ خط آیا، ڈاکیا نے لا کر آپ کے گھر پہ دے دیا، آپ نے اسے جلدی سے کھولا کہ میرے بیٹے خط ہے، سعودی سے آیا، عرب شریف سے آیا۔ اب جیسے ہی آپ نے کھولا تو وہ خط تھا عربی میں، ایمانداری سے بولنا مسلمان، اس عربی کو دیکھ کر چوم کے لپیٹ کے رکھ دو گے اوپر؟ جی جواب چاہ رہا ہوں، نہیں نا، کیا کرو گے؟ میرے بیٹے نے عربی میں لکھا ہے، قرآن کی آیتیں تو نہیں ہے، چوم کر کے رکھ دیا، اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، بے چین ہو جاؤ گے آپ، ضرورت پڑی تو ڈاکیا سے پوچھ لو گے بھیا کیا ہے، وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں معلوم کیا ہے، میرا کام لا کے پہنچانا تھا، میں نے دے دیا، تم جانو تمہارا لیٹر جانے۔ اب ہمیں سکون نہیں ہوگا کیونکہ عربی میں خط آیا ہے۔ اب ہم کسی مولانا کو ڈھونڈیں گے، کسی عالم کو ڈھونڈیں گے، کسی حافظ کو ڈھونڈیں گے اور جائیں گے، مولانا میرے بیٹے کا خط آیا، ذرا مجھے بتائیے نا کیا ہے اس میں۔ اب امام صاحب نے، مسجد کے امام صاحب تھے یا مدرسے کے مدرس تھے، انہوں نے اوپر سے نیچے تک دیکھا کہ میرے پلے نہیں پڑتا ہی،
اعراب لگے ہوئے ہوں زبر زیر ہوں تو میں عبارت پڑھ سکتا ہوں، مطلب کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا بھئی کسی اور کے پاس جاؤ، اس نے تو لوٹا دیا، اب بھی آپ خاموش گھر چلے جاؤ گے؟ نہیں، آپ کسی تیسرے کو ڈھونڈو گے، تیسرے نے انکار کر دیا، چوتھے کے پاس جاؤ گے، آپ کہیں گے بھیا کوئی تو ہوگا نا صورت میں یار جو اس کا مطلب مجھے سمجھا دے۔ ہو سکتا ہے میرا بیٹا بیمار ہو سکتا ہے کسی چیز کی ضرورت ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہو سکتا ہے کسی پریشانی میں پھنس گیا ہو سکتا ہے کوئی ضرورت آن پڑی ہو، آپ کو چین نہیں پڑے گا۔ اب آپ کو کسی مولانا نے کسی اچھے عالم کا پتہ بتایا تو آپ دوڑتے ہوئے وہاں تک پہنچے، کہا مولانا میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے مجھے ذرا سمجھا دو۔ اب اس عالم نے اسے پڑھ کر ایک ایک جملہ سمجھا دیا۔ اب اس بچے نے اگر کوئی ڈیمانڈ کیا ہوگا، کوئی مانگ کی ہوگی تو باپ جب تک اس پر عمل نہیں کرے گا اسے چین نہیں پڑے گا۔ ایسا ہوگا نا؟ اونچی بولیں۔ ہمارا بیٹا سعودی عرب گیا، عرب سے لیٹر لکھا، تو جب تک اس کے معانی اور مطالب ہمارے سمجھ میں نہیں آئے ہم علماء کے دروازوں کے چکر کاٹتے رہے۔ اللہ کے بندو، میرے رب نے 30 پاروں کا لیٹر تمہارے نام زمین پہ اتارا ہے، کبھی علماء سے جا کے پوچھو نا کہ میرے رب نے مجھے کیا پیغام بھیجا ہے، اللہ نے میرے نام کیا لکھا ہے تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں۔ اس کی توفیق ہم کو ہوتی ہے نہیں؟ باہر والے آ کے مدرسہ چلائے، ہمارے بچوں کو بھی باہر والے آ کے پڑھائیں، ہمیں کیا غرض ہے؟ مسلمانوں، قرآن ہمارے لیے اترا ہے، یہ اللہ کا کلام ہماری رہبری کے لیے اترا ہے۔ اور میں یہاں اور ایک مثال دے دوں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن کے بالکل قریب ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، آج یہ مشینوں کا دور ہے، یہ دور مشینوں کا دور ہے۔ مشینوں کے دور میں سمجھتا ہوں اب تو بچہ واقف ہو گیا اس بات سے کہ کیونکہ حالت ایسی ہو گئی کہ ہر بندے کے جیب میں مشین ہے نا بھائی؟ یہ موبائل کیا ہے؟ مشین ہے۔ اب آپ جب شو روم سے یہ مشین خریدنے جائیں، موبائل معمولی موبائل ہے، اس کو جب لینے جائیں گے آپ، پسند آ گیا آپ کو، آپ نے سودا کر لیا، پیسہ دے دیا، اس نے بل بنا دیا اور باکس میں ڈال کر کے دے دیا آپ کو، تو خالی موبائل نہیں ہوتا اس کے ساتھ، اس ڈبے میں خالی صرف موبائل نہیں ہوتا بلکہ اس کے اندر چند ورقوں کی ایک کتاب ہوتی ہے۔ ہاں یا نا؟ کتاب ہوتی ہے، کتاب 2-4 ورق اس میں ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس میں ہدایات لکھی ہوتی ہے، سمجھایا ہوتا ہے کہ اس کے نقصان دہ چیزیں کون سی ہیں، فائدہ مند چیزیں کون سی ہیں، کون سے پرزے کو کس طرح استعمال کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اس میں ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوتی ہے۔ آدمی اس ہدایات پر عمل کرتا ہے۔ یہ تو چھوٹی مشین ہے، سستی مشینیں ہوں تو کمپنی والے خالی کتاب دے کے روانہ کر دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو زیادہ قیمتی مشین خریدنا چاہتا ہو، کوئی فیکٹری ڈالنا چاہتا ہو، کوئی کمپنی کھولنا چاہتا ہو اور اس فیکٹری میں مشینیں کروڑوں کی لگتی ہو، اب کروڑوں کی مشین جب آپ خریدنے جاؤ گے تو کمپنی والا خالی مشین کے ساتھ کتاب بھیج دے گا کیونکہ مشین کروڑوں کی ہے، اب خالی موبائل جیسا کتاب نہیں بھیجے گا کیونکہ موبائل سستا ہے، اسپیکر لینے جاؤ گے کتاب آ جائے گی، مائک لینے جاؤ گے کتاب آ جائے گی، مگر کروڑوں کی مشین ہو تو پھر باقاعدہ کمپنی کی طرف سے آپریٹر آتا ہے، آپریٹر آئے گا نا، آپریٹر آ کے باقاعدہ آپ کی فیکٹری کی زمین کا معائنہ کرے گا، باندھ کام کا معائنہ کرے گا، اس کا فاؤنڈیشن دیکھے گا، اسے فٹ کرائے گا اور فٹ کرانے کے بعد کچھ دن رک کر آپ کو چلا کے بند کر کے مال نکال کے سب دکھائے گا، پھر نقصان دہ چیزیں سمجھائے گا، فائدے مند چیزیں سمجھائے گا، اور جب آپ سے پوچھے گا کہ بھئی سمجھ میں آ گیا پورا اس میں کیا ڈالنا ہے تو کیا نکلے گا، اسے کیسے چلانا ہے، کیسے روکنا ہے، اگر ایسے چلاؤ گے تو بہتر چلے گی، اس کے اپوزٹ کرو گے تو خراب ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ، جب یہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں آ جائے اور آپریٹر کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں اب اس کے سمجھ میں آ گیا ہے، تو اب وہ کہتا ہے میں جاؤں، تو آپ کہیں گے بھیا جائیے، مگر جاتے جاتے وہ پھر کتاب تھما دے گا، یہ کتاب ہے۔
میں نے سمجھا دیا، اتنی بات تو تم سمجھ گئے، مگر پھر بھی اگر درمیان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، یہ کتاب کھول لینا، اس میں ہدایتیں لکھی ہیں، دیکھ دیکھ کے سمجھ لینا، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس پر نمبر لکھا ہوا ہے، کمپنی میں ڈائل کر دینا، وہاں سے کوئی نہ کوئی بندہ آ کر اسے صحیح اور درست کر کے سمجھا کر چلا جائے گا۔ آپریٹر کیوں آیا؟ کیونکہ مشین مہنگی ہے، چھوٹی مشین تھی، سستی تھی تو خالی کتاب آ گئی، مگر کمپنی نے جب مہنگی مشین بیچی تو ساتھ میں آپریٹر کو روانہ کیا، چلانے والے کو بھیج دیا۔ بلا تمثیل عرض کرنا چاہتا ہوں میرے مسلمان بھائیوں، ہم اور آپ بھی قدرت کی کارخانے کی مشین ہے۔ مشین ہے کہ نہیں؟ ہم ہر پرزہ اپنے اپنے جگہ پر کام کر رہا ہے، اور ہر پرزہ، میرے رب کی قدرت تو دیکھو یار کیسی عجیب ہے، اگر اسی پر گفتگو ہو تو گھنٹے نکل جائے۔ اللہ نے ہر چیز کو اتنے سائنٹیفک طریقے سے آدمی میں بسا دیا ہے کہ کوئی انگلی اٹھا بھی نہیں سکتا کہ یہ غلط ہے، ہر چیز بالکل برابر۔ اور جب بنا دیا تو رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اپنی مخلوق میں سب سے بہتر مشین یہ انسان کی مشین بنائی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے حسن والا، سب سے بہتر۔ اگر قدرت کے کارخانے کا کوئی شاہکار ہے وہ انسان ہے۔ اب یہ انسان قدرت کے کارخانے کی ایک مشین ہے، تو یہ مشین نگاہ قدرت میں اگر خالی چھوٹی ہوتی، معمولی ہوتی تو خالی کتابچہ دے کے بھیج دیتا، مگر نگاہ قدرت میں انسانی مشین اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ رب قدیر نے اس مشین کو تنہا نہیں بھیجا بلکہ اس مشین کو چلانے والا بنا کر محمد مصطفیٰ کو بھیج دیا۔ سرکار تشریف لائے، کائے کے لیے آئے تھے؟ کھانے کمانے کے لیے، تجارت اور بزنس کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ سونے کی ضرورت، نہ کمانے کی ضرورت، نہ تجارت کی ضرورت، نہ شادی کی ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت۔ آقا نے جو کچھ بھی کیا ہے یہ سب اپنی امت کے لیے کیا ہے تاکہ تمہیں جینے کا سلیقہ مل جائے۔ یاد رکھیں ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے، ہمارے کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم نہ کھائیں تو ہم مر جائیں، نہ پیئیں تو مر جائیں۔ مصطفیٰ جینے کے لیے کھاتے تھے، ہمارے نبی جینے کے لیے کھاتے تھے؟ نہیں میرے بھائی، ہم کھاتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں، اور مصطفیٰ اس لیے کھاتے تھے کہ کھانے کو زندگی مل جائے، اس لیے پیتے تھے کہ پینے کو زندگی مل جائے۔ آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات؟ تو میں یہی بتاؤں آپ کو کہ سرکار نے جس کھانے کو یا تو کھایا یا کھانا کھایا نہیں مگر پسند کیا وہی تو حلال ہے، کھانا وہی حلال ہے، اور جس کھانے سے میرے نبی نے نفرت کی ہے وہی تو شریعت میں حرام۔ جس پینے کو آقا نے پسند کیا یا پی لیا تو وہ حلال ہو گیا، اور جو چیز پی جاتی ہے اور حضور نے اسے پسند نہیں کیا شریعت میں وہی حرام ہے۔ اور اس مشین کو کتنے سال چلا کے بتایا حضور نے؟ 63 سال۔ کتنے سال؟ دنیا کی مشینری کا آپریٹر آتا ہے کتنے دن رہ کے چلا کے بتاتا ہے؟ 2 دن، 4 دن، 5 دن، ہفتہ، 10 دن، پھر چلا جائے گا۔ نگاہ قدرت میں انسانی مشین اتنا قیمتی تھی، اتنی قیمتی تھی کہ اپنے نبی کو اس مشین کو چلانے کے لیے اور سمجھانے کے لیے 63 سال تک دنیا میں رکھا۔ جب 63 سال سمجھاتے رہے اور پھر جب جانے کا وقت آیا تو صحابہ سے فرمایا سمجھ گئے اس میں کیا ڈالنا ہے، کیا نہیں ڈالنا ہے، اسے کیسے چلانا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب سب سمجھ میں آ گیا۔ آقا نے فرمایا جا رہا ہوں، یہ 30 پاروں کی کتاب دیکھ کے جا رہا ہوں، جب سمجھ میں نہیں آئے تو اسے کھول کے دیکھ لینا، پڑھ لینا کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، سب کچھ اس میں ہوگا۔ اور پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ سمجھ میں آتا نہیں نا، پلے نہیں پڑتی ہے قرآن میں کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا گھبرانا مت، میری امت میں ہر دور میں علماء رہیں گے،
یہ اس مشین کے میکینک ہیں، اسے کیسے چلانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ کتاب کے ذریعے تمہیں بتا دیں گے۔ تو یہ قرآن نازل ہوا ہے ہماری زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا سکھانے کے لیے۔ اب یہ قرآن ہم نے طاقوں پہ رکھ دیا، الماریوں کے اوپر رکھ دیا، دھول جم رہی ہے۔ قرآن پاک پڑھو بھی، سمجھو بھی، اور عمل بھی کرو۔ جب انسان اس پر عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، قبر میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور یہ قرآن انشاءاللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنے ساتھ ہمیں لے جائے گا۔ جنت میں کئی حدیثیں ایسی کہ قرآن پاک کی بات صورتیں خاص طور سے سورہ ملک کے بارے میں آیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک کے بارے میں آیا کہ جو بندہ خالی تلاوت کرتا ہے اس کی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سورہ ملک ایسے حجت کرے گا جیسے دنیا میں ایک بندہ دوسرے سے لڑا کرتا ہے۔ کیا کہے گا وہ حجت میں؟ آقا فرماتے ہیں رب سے کہے گا میرے مولا یہ فلاں بندہ مجھے کثرت سے پڑھا کرتا تھا، میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، قبول کر اسے جنتی بنا۔ اللہ فرمائے گا اس نے اور گناہ بھی کیے، وہ کہے گا مولا گناہ میں نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں کہ میری تلاوت کرتا تھا، یا تو اسے جنتی بنا یا پھر مجھے اپنے کلام سے نکال دے۔ حدیث میں آیا ہے رب فرمائے گا نا اے سورہ ملک تو میرا کلام تھا، ہے اور رہے گا، لہذا تیری شفاعت قبول کر کے تیری تلاوت کرنے والے کو میں جنتی بنا دیتا ہوں۔ اللہ جنتی بنا دے گا۔ اب خالی تلاوت کرنے والے کا یہ اجر ہے تو پھر قرآن پر عمل کرنے والے کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ تو قرآن پاک ہماری آپ کی رہنمائی رہبری کے لیے نازل ہوا ہے۔ یہاں میں ایک بات اور بتا دوں، یاد رکھیں کہ دنیا میں جتنی چیزیں بنتی ہیں، بنائی جا رہی ہیں آج دنیا بھر میں، یہ ساری کی ساری چیزیں جب بنتی ہیں تو بنانے والا اس کے بنائے جانے کے مقصد کو بھی بیان کرتا ہے نا۔ ایک مثال دے دوں آپ کو، آپ بازار کبھی گئے، اتفاق سے برتنوں کی دکان میں آپ داخل ہو گئے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض بالکل نئے برتن مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہے کیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، پہلی مرتبہ ہم گئے تو اس دکان میں ہمیں کچھ برتن نئے نظر آئے۔ ان برتنوں میں ایک برتن تھا ذرا لمبا سا، اندر خالی تھا، آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو آپ کو سکون نہیں ہوگا، اسے اٹھا کر الٹ پلٹ کے دیکھو گے، آپ دیکھ کے رکھو گے، پھر دکان والے سے پوچھو گے یہ کیا ہے، تو دکان والا خود بتائے گا اسے گلاس کہتے ہیں، گلاس، سمجھ گئے آپ؟ گلاس کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہی پہلی مرتبہ تھا اس کو، تو آپ نے دکان والے سے پوچھا بھائی یہ کس کام میں آتا ہے؟ یہ فطرت ہے نا ہماری، جب بھی کسی نئی چیز کو دیکھیں تو دکان والے سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، نام بتا دیا تو پھر پوچھتے ہیں کائے کے لیے ہے، پھر وہ بتاتا ہے بھیا اس سے زمزم پیو، پانی پیو، شربت پیو، یعنی پینے کے لیے ہے، اچھی چیز ہے، آسانی ہے اس میں، آپ کو پسند آ گیا، آپ نے لے لیا کہ اچھی چیز ہے یار۔ پھر آپ نے انہی برتنوں میں ایک برتن اور دیکھا جو نیچے سے تھوڑا گڈھا نما تھا، اوپر سے تھوڑا چوڑا تھا، آپ نے اسے بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا، آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ اسے اگلدان کہتے ہیں، اگلدان، سمجھ رہے ہیں؟ اگلدان، پیک دان، تھوک دان، کہا اسے اگلدان کہتے ہیں۔ آپ نے پوچھا بھائی اس کا کیا کام میں آتا ہے یہ؟ کہا آفسوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، دکانوں میں بیٹھتے ہیں، وہ ماں باپ گٹکا پان چباتے رہتے ہیں تو بار بار باہر جانا پڑتا ہے تھوکنے کے لیے، اسے وہیں رکھے رہو اور جب بھی پیک آئے تو اس میں تھوک دو، شام کو اٹھا کے دھو دھا کے رکھ دو اس کو صاف ستھرا، تو جانے آنے کی جھنجھٹ ختم ہو جائے گی، آپ کا کام بچے گا، ٹائم بچے گا، اس لیے وہ بنایا گیا ہے۔ دو برتن میں نے سمجھا دیا آپ کو، اب آپ کو دونوں برتن سمجھ میں آئے، ایمانداری سے بولنا مسلمانوں، مجھے بتائیں کہ دنیا والوں نے جو چیز بنائی اس کا نام بھی رکھا اور اس کے بنائے جانے کا مقصد بھی بتا دیا۔
اب ہم اتنی دیانتداری دکھاتے ہیں اس میں، اتنی دیانتداری کہ جو برتن پینے کے لیے ہے اس سے پینا ہی کام لیتے ہیں، پینے کا ہی کام لیتے ہیں، اور جو برتن تھوکنے کے لیے ہے اس میں تھوکنے کا ہی کام لیتے ہیں۔ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی نے اگلدان میں پانی پیا ہو اور گلاس میں تھوکتا ہو۔ کوئی ہے آپ کی نظر میں؟ گردن زیادہ ہلاتے ہیں آپ، نہیں نا؟ کتنی ایمانداری دکھا رہے ہو کہ بنانے والے نے بھائی یہ گلاس پانی پینے کے لیے بنایا، اگلدان تھوکنے کے لیے بنایا۔ اتنی دیانتداری، اتنا انصاف کرتے ہیں کہ کوئی گلاس میں تھوکتا نہیں، اگلدان میں کوئی پیتا نہیں۔ اب اگر ہم آپ کے گھر آ جائیں اور بالکل نیا اگلدان تھا، مارکیٹ سے کل ہی لائے تھے آپ، صاف ستھرا تھا، ہم آ کے بیٹھ گئے تو آپ نے جلدی سے اگلدان میں پانی بھرا، حضرت لیجئے۔ ایمانداری سے بولو، پیوں گا میں پانی؟ جی بولو نا۔ میں نے کہا یار کیا پاگل ہے، اگلدان میں پانی دیتے ہو؟ آپ نے پوچھا مولانا ناپاک ہے کیا؟ ناپاک پانی ہے کیا؟ اس برتن میں پینا ناجائز ہے؟ تو میں کہوں گا یار ناجائز بھی نہیں ہے، ناپاک بھی نہیں ہے، برتن بھی صاف ستھرا ہے، مگر اس کام کے لیے یہ برتن بنا ہی نہیں۔ اور کوئی ایسا بھی میزبان نہیں ہوگا جو اگلدان میں پانی پیش کرے، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ برتن اس کام کے لیے ہے ہی نہیں۔ گلاس پینے کے لیے ہے، اگلدان تھوکنے کے لیے۔ تو جب دنیا کے برتنوں کو دیکھ کر ہم اس کے بنانے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کام کے لیے ہے، اور اس نے جب مقصد بتا دیا تو برابر اسی کے مطابق اس برتن سے کام لیا جاتا ہے۔ تو اس برتن کے بنانے والے سے بھی پوچھو کہ مولا یہ برتن کائے کے لیے ہے، کیوں بنایا ہے، اس کے بنائے جانے کا مقصد کیا ہے؟ اب جب اس نے بتا دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اب ظاہر بات ہے عبادت ہو رہی ہے اس سے، جی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ دنیا دار کی بنی ہوئی چیز کا اتنا خیال کہ تھوک دان میں پیتے نہیں، گلاس میں تھوکتے نہیں، اور اپنے پروردگار نے جو ہمیں بنایا اس سے الٹے سیدھے کام کیوں کرتے ہو؟ یعنی رب کی بات آئی تو نظر انداز، دنیا دار کی بات آئی تو ایمانداری دکھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، بائکیں آپ خریدتے ہیں، فور ویلر آپ خریدتے ہیں، کمپنی بتا دیتی ہے کہ بھیا دیکھنا یہ فور ویلر کا جو انجن ہے یہ پیٹرول انجن ہے، ڈیزل مت گھسیڑ دینا، اس کا انجن ڈیزل ہے، کیروسین مت ڈال دینا، مٹی کا تیل مت ڈال دینا۔ کتنی ایمانداری دکھاتے ہو۔ ابھی چند دن پہلے میں کہیں جا رہا تھا فور ویلر سے، تو پیٹرول پمپ پہ گاڑی رکی، تو جیسے اس نے وہ نکالا تو اندر سے ڈرائیور جھانک کر کہتا ہے پیٹرول ہے، تو اس نے جلدی سے رکھ دیا۔ میں نے کہا واہ، یعنی کتنی ایمانداری ہے، جانتا ہے نا کہ پیٹرول انجن ہے، ڈیزل ڈال دے گا، جب ڈالے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پیٹرول انجن میں اگر کوئی ڈیزل بھر دے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انجن خراب ہو جائے گا، گاڑی بھسٹ ہو سکتی ہے، جواب دے جائے گی۔ بلا تمثیل میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، اللہ نے بھی اس مشین کو ٹنکی لگائی ہے۔ اس سے کبھی پوچھا کہ مولا اس ٹنکی میں کیا ڈالوں؟ حرام ڈالوں یا حلال؟ شراب ڈالوں یا زمزم؟ کیا ڈالوں اس میں؟ قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین پر ہم نے جو روزی پیدا کی ہے اسے کھاؤ، مگر خیال رکھو حلال ہو اور طیب ہو، پاکیزہ ہو، حرام کی طرف ہاتھ مت ڈالنا، حرام پیٹ میں مت گھسیڑ دینا۔ اگر حرام ڈالو گے تو اس کا نتیجہ بہت خراب نکلے گا، نتائج خراب آئیں گے۔ آج ہم نے حرام و حلال کی تمیز کو کھو دیا ہے۔ آج سود لینا کیا اور دینا کیا اتنا عام ہو گیا ہے، کسی سے جھوٹ بول کے کما لینا، قسمیں کھا کے غلط مال بیچ دینا، بار بار اس کی قیمت کا تذکرہ کر دینا۔ مجھ کو تو گھر میں 50 میں نہیں پڑی ہے، تجھے کیسے دے دوں گا؟ حالانکہ خود جانتا ہے کہ کتنے میں پڑی ہے۔ بھئی آپ کو جب بیچنی ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے کہ مجھے گھر میں 50 میں نہیں پڑی؟ گراہک ہے، مانگ سکتا ہے، 50 کی چیز 25 میں مانگ سکتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ دیں،
نہیں سمجھ میں آتا ہے نہ دے، مگر مال جھوٹ بول کے بیچو گے تو وہ حرام کی روزی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ نہ ہاتھ میلا نہ پیر میلا، گھر میں بیٹھے بیٹھے کمانا چاہتے ہیں۔ تو کمانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی کو 10,000 کی ضرورت پڑی تو 10,000 دے دیا کہ اگلے مہینے 11 لوں گا۔ 10-20 آدمی کو بانٹ دیا تو ظاہر بات ہے 10-20 ہزار روپیہ مہینہ ایسے ہی آنے لگ گیا اس کو۔ تو وہ جو اوپر کا آ رہا ہے 10,000 کے اوپر جو 1000، یہ حلال ہے کہ حرام؟ اونچی بولو، حرام ہے نا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، لوگوں تجارت حلال ہے، سود حرام۔ تجارت بزنس ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ کریں تو یہ حلال ہے، مگر سود لینا ربا، قرآن کہتا ہے حرم الربا، ربا اور سود حرام کر دیا گیا ہے، اور سود لینا دینا لکھنا گواہ بننا سب حرام۔ سودوں کا بہت جم کے کام ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس آبادی میں سود لینے والے نہ ہوں مگر دینے والے تو ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ مالدار نہیں ہے۔ سود لے گا کون؟ جو پیسے والا ہوگا وہ 10-20 ہزار 25 ہزار 50 ہزار تقسیم کرے گا، چونکہ مال پیسہ جمع ہے اس کے پاس۔ لیکن جو غربا ہیں ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تو سیٹ 10,000 دو کا اگلے میرے 11 لوں گا، 1 مہینے کے بعد 11 لوں گا، 2 مہینے کے بعد 12 لوں گا، جو بھی ان کا فگر ہوتا ہے فکس ہوتا ہے، اس حساب سے لینے والے زیادہ ہیں۔ تو یاد رکھیں خالی بیاج اور سود کھانے والا ہی مجرم نہیں ہے، سود کا پیسہ زیادہ دینے والا بھی حرام کر رہا ہے۔ اور حرام کتنا؟ سود لینے والا، حدیث ہے، لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، دلانے والا، سود پر گواہ بننے والا، گناہ میں سب برابر کے شریک ہیں، کوئی کم اور زیادہ نہیں ہے، برابر کے شریک ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ کاروبار کرنے والوں میں جو جو شامل ہے، جس طریقے سے بھی فرمایا اس بندے کو 70 ایسے گناہ ملیں گے جس میں سب سے ہلکا گناہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچیں آپ، یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا اس میں ہلکا گناہ ہے، باقی 69 گناہ اور کیسے ہوں گے؟ سرکار نے آخری مثال دی ہے، لہذا سود لینے سے بچو، سود دینے سے بچو، دلانے سے بچو، لکھنے کا کام کرنے سے بچو، کسی سود کے کاروبار پر گواہ بننے سے بچو، سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اور بعض لوگوں کے پاس یہ عذر بھی ہے، عذر لنگ اس کو ہم سمجھتے ہیں، لنگڑا عذر جس کو چلنا نہیں آتا، ایسا عذر اگر آپ پیش کریں کہ بھیا کیا کریں یار، غربت اتنی ہے، پریشانی اتنی ہے، تو لینا تو پڑے گا نا۔ تو میں کہتا ہوں یہ لینا کیوں پڑتا ہے؟ جب ہم اپنی ضرورتوں کو بڑھا دیتے ہیں، ضرورت بڑھے گی تو خرچہ بڑھے گا، ضرورت بڑھے گی تو خرچہ بڑھے گا، اور ضرورت جتنی کم ہوگی اللہ دنیا میں تمہیں کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ اپنی ضرورت اسلام کے دائرے میں رہ کے کرو نا، اسلام کے دائرے میں رہ کر اگر آدمی زندگی گزارے گا تو خدا کی قسم اسے کبھی حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہم نے ضرورتوں کو بڑھا لیا ہے، ہم نے تن آسانی ڈھونڈی ہے، پھر عموماً ہماری فیشن، ہمارے چونچلے، نام و نمود، ریاکاری، واہوائی، دکھاوا، ایسے حرام اور سودی قرض کی ضرورت زیادہ تر ان لوگوں کو پڑتی ہے جن کی حیثیت شادی بیاہ میں اگر 200 آدمی کو کھلانے کی ہے اور سیدھی سادی شادی کرنے کی ہے حیثیت، وہ چاہتا ہے کہ نہ یار جب تک 2-5 لاکھ خرچ نہیں ہوں گے شادی میں مزہ نہیں آئے گا۔ اب 2-5 لاکھ آپ کی ضرورت آپ نے بنا لیا، اتنا خرچ ہوگا تو شادی ہوگی، اب وہ اتنا پیسہ لائیں گے کہاں سے؟ معاف کرنا، بالکل سوٹیبل گفتگو ہے میری، اس سے پہلے بھی میں نے کہیں بولا تھا اسی طرح کے علاقے میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا، کئی لوگوں کو، اور ان کے گھر بھی میں نے دیکھے ہیں، دل روتا ہے یار، اللہ کی قسم دل روتا ہے۔ بیٹے کی شادی ہوئی، میں نے کہا کتنا خرچ ہوا؟ تو کہا 4.5 لاکھ روپے خرچ ہوا۔
گھر بلایا تھا. حالت یہ ہے کہ ایک کمرے میں بیچ میں پردہ ہے, ادھر امی ابا سو رہے ہیں, ادھر بہو بیٹا ہے. 5 لاکھ جمع کر کے اللہ کے بندے گھر کی کوشش کر لیتا تو بیٹے کا مکان ہو جاتا یار. 4.5 لاکھ روپے لائے کہاں سے؟ تو کہ پہلے تو چٹھی ڈال کے ہم نے 2 لاکھ روپے جمع کیے تھے اور اس کے بعد 2.5 لاکھ روپے قرض لیا. تو اتنا خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا حضرت ارمان بھی تو ہوتی ہے نا, بیٹا تھا نا, تمنا ہے. میں کہتا ہوں ایسے ارمانوں کا جنازہ نکالو یار, ہاں اسے کسی قبرستان میں لے جا کے دفنا دو. یہ ارمان کیسے ارمان کہ دنیا میں کیا, سوسائٹی میں کیا وہ لوگ کہیں گے, اتنی شادی کر دی, لوگ کیا کہیں گے, انگلیاں اٹھائیں گے, میری ناک کا مسئلہ ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ناک بچانے کے لیے اب زندگی بھر کمر توڑو, قرض سودی رقم بھرتے باپ بوڑھا ہو جائے گا, بیٹے کے بال سفید ہو جائیں گے, مگر سودی قرض کبھی ادا نہیں ہو پائے گا, زندگی پریشانی میں گزر جائے گی. تو میرے بھائیوں, ایسا عشرت قدا بنانے سے فائدہ کیا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اور سچی بات کہی ہے کہ میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں, میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں. گھر میں آگ لگ گئی, قرض بھرتے اب بیٹی بھی کام کر رہی ہے, بہو بھی کام کر رہی ہے, بیوی بھی کام کر رہی ہے, اور پھر باپ بھی کام کر رہا ہے, بیٹا بھی کام کر رہا ہے, مگر جتنا کماتے ہیں تو کچھ کھانے میں چلا جاتا ہے, کچھ لائٹ بل اور دیگر اخراجات میں چلا جاتا ہے, اور باقی جو کچھ بچتا ہے وہ سود والا کھا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں, اپنی ضرورتوں کو ذرا گھٹاؤ, ضرورتوں کو حد میں رکھو, اور جب ضرورتیں حد میں آئے گی تو یقین جانے پھر ہمیں کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کہیں ہمیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, تو قرآن پاک یہ نازل اس لیے ہوا کہ ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزار سکیں. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. وقودها الناس والحجارہ, وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے, اس آگ میں پتھر بھی جل کے خاک ہو جائے گا, اتنی خطرناک آگ ہے. اللہ فرماتا اس آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ, اپنے بال بچوں کو بھی بچاؤ. جشن غریب نواز منانے والوں, میرے خواجہ خاندانی حسب اور نسب کے اعتبار سے بہت بلند ہیں, بہت اونچے ہیں. آپ کے والد سیدنا امام حسن امام حسین کی اولاد میں سے, حضرت غریب نواز امام حسین شہید کربلا کی اولاد. آپ کے والد سید غیاث الدین امام حسن مجتبیٰ کی, امام حسین کی اولاد, اور آپ کی والدہ محترمہ امام حسن مجتبیٰ کی اولاد. حسنی حسینی سید ہیں, حسنی حسینی سید. باپ سید غیاث الدین, ماں ماہ نور ام الورا. سبحان اللہ, کہہ دے ذرا سبحان اللہ. یہ کون ہے ام الورا معلوم ہے آپ کو؟ امام حسن کی اولاد میں سے تو ہیں. ان کے والد کا نام ہے حضرت سید داؤد بن عبداللہ حنبلی. ان کے ابا کا نام ہے سید داؤد, دادا کا نام ہے سید عبداللہ حنبلی. یہ سید عبداللہ حنبلی کون ہے؟ یہ غریب نواز کے امی جان کے دادا ہیں. کون ہے؟ غریب نواز کے دادا, غریب نواز کے امی کے دادا کا نام کیا ہے؟ سید عبداللہ حنبلی. بولیں آپ, کیا نام ہے؟ سید عبداللہ حنبلی. سید عبداللہ حنبلی کے ایک بیٹے ہیں سید داؤد, ان کی بیٹی ہے ماہ نور, ان کے بیٹے ہیں خواجہ غریب نواز. اور سید عبداللہ حنبلی کے دوسرے بیٹے ہیں سید موسیٰ ابو صالح. توجہ چاہتا ہوں, ایک بیٹے ہیں سید داؤد, سید داؤد کی بیٹی ہے ماہ نور ام الورا,
مائے نور ام الورا کے بیٹے ہیں غریب نواز، دوسرے بیٹے ہیں سید موسیٰ ابو صالح، اس بیٹے کے بیٹے ہیں سیدنا غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ گئے آپ؟ حضرت عبداللہ حنبلی حضور غریب نواز کے امی جان کے بھی دادا اور پیران پیر غوث اعظم کے بھی دادا، گویا غوث اعظم رشتے میں حضرت سیدنا غریب نواز کے ماموں لگتے ہیں، چچا زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے امام حسن کی اولاد ماں، امام حسین کی اولاد ابا، ان کا نکاح ہوا، ماں حافظ قرآن، ماں حافظ قرآن، باپ حافظ قرآن بھی اور عالم بعمل بھی، اپنے زمانے کا پیر کامل بھی۔ اب ان کی آغوش میں جو گلاب کھلا ہے وہ غریب نواز ہے، وہ خواجہ خواجگان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اگر تاریخی اعتبار سے ہم بتائیں تو رجب شریف کے 13 چاند گزر چکے، 14ویں کا چاند نکلا، اور ادھر 14ویں کا چاند نکلا، پورا سنجر نیند کی آغوش میں تھا۔ رات کا جب تیسرا پہر آیا تو تہجد گزار اپنی نیندوں سے جاگے، اور جاگ کر جب اپنے اپنے گھروں کے صحن میں آئے، کھلے آسمان کو دیکھ کر انہیں ڈر لگا کہ شاید آج ہماری نماز تہجد قضا ہو گئی، کہ روشنی اتنی ہو گئی تھی، اجالا اتنا ہو گیا تھا، وہ گھبرا گئے کہ ہماری نماز تہجد قضا ہو گئی، آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ مگر جب صحن میں نکل کر باہر دیکھا تو یہ اجالا شفق کا نہیں تھا، بلکہ خط مستقیم میں آسمان سے نور کی برسات ہو رہی ہے۔ وہ یہ لوگوں نے دیکھا یہ نور برس کہاں رہا ہے، یہ نور کہاں بارش ہو رہی ہے نور کی؟ تو لوگ اپنے گھروں سے نکلے، اور نکل کر جب گلی میں آئے تو کیا دیکھا؟ وہ گھر کسی اور کا نہیں، سید غیاث الدین کا گھر تھا۔ لوگوں نے دیکھا یہ نور کی برکھا کیسے برس رہی ہے، نور کا ستون کیسے آیا ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے تو دیکھا گھر کے باہر چبوترے پر حضرت سید غیاث الدین اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، اور اندر نومولود بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لوگ سمجھ گئے ہو نہ ہو اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اسی آمد کی خوشی میں اللہ آسمان سے نور کی بارش کر رہا ہے۔ سجدہ شکر ادا کیا سید غیاث الدین نے۔ یہ بچہ جب پیدا ہوا باپ نے عقیقہ کیا، عقیقے کے بعد نام تجویز کرنے کی باری آئی تو والدہ نے کہا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے تب سے مسلسل مجھے بڑے بڑے بزرگان دین کی خوابوں میں زیارتیں ہوئی ہیں، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام مدینے کے تاجدار نے بھی اپنا دیدار کرایا اور مجھ سے فرمایا کہ ام الورا اس بچے کا خیال رکھنا، تربیت میں کوئی کمی نہ ہونے دینا، اس کی تربیت مکمل طریقے سے اسلامی طور طریقے کے مطابق کی جائے، اور اس کا نام معین الدین رکھنا۔ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ مجھے خواب میں مدینے کے تاجدار نے کہا کہ بچے کا نام معین الدین رکھو، چونکہ وہ غیاث الدین حسن تھے تو معین الدین حسن ان کا نام ہوا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں بچہ دودھ پینے لگا، شیر خوارگی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں چونکہ بڑا متمول خاندان تھا، اچھے لوگ تھے، پیسے والے لوگ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں جب عورتیں آتی تھیں بچوں کو لے کر، اگر کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے روتا تو خواجہ غریب نواز ماں کی گود میں کچھ ایسے اشارے کرتے اور ماں کی گود سے اترنا چاہتے، اترنے کی کوشش کرتے۔ آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ پہلے تو میں سمجھ نہیں پائی، میں نے اچانک بچے کو چھوڑ دیا، پھر غریب نواز جب نیچے لیٹے تو رونے لگ گئے،
میں سمجھی نہیں. اب دوسرا بچہ جس ماں کی گود میں تھا وہ زیادہ رو رہا تھا تو میں نے اسے تسلی دینے، چونکہ حافظ قرآن تھی تو گلی محلے کی عورتیں بھی بچوں پر دم کرانے بھی وہیں آتی تھیں، پھونک مروانے کے لیے آتی، تو آپ فرماتی میں گود میں لے لیتی. بچہ روتا تو جب میں اس بچے کو گود میں لیتی اور یہ پوچھتی اس عورت سے کیا تجھے دودھ کم آتا ہے، تو وہ خاتون کہتی ہاں مجھے دودھ کم آتا ہے، تو میں اپنا دودھ اس بچے کو پلاتی تو میرا معین مسکرانے لگ جاتا. پتا چلا خواجہ غریب نواز بعد میں غریب نواز نہیں ہوئے، وہ پیدائشی غریب نواز ہے. دوسروں کو کھلا کے مسکرانا ان کی عادت ہے، دوسروں کو پلا کے خوش ہونا ان کی عادت ہے، کیونکہ خاندان میرے مصطفیٰ کا ہے. ہاں لا والے نہیں تھے، لے والے. وہ آج بھی دینے کے لیے بیٹھے ہیں. بچپن میں بھی دوسرے کے بچوں کو اپنی ماں کا دودھ پلا کر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے. بہرحال اتنی گفتگو پر ہی میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا. کل آپ تشریف لائیں تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی. آؤ گے کل انشاءاللہ؟ کہاں پہ؟ غریب نواز ٹینا میں دیکھا ہے جی جی بی بی ماں مسجد کے پاس. آؤ گے؟ کون کون آئے گا؟ سب آئیں گے ماشاءاللہ. اچھا اکیلے آؤ گے؟ جی جی اچھا کون کون لائے گا ساتھ میں؟ کسی نہ کسی کو لاؤ گے نا ساتھ میں انشاءاللہ. دیکھیں گے آپ اپنے دوستوں کا اور متعلقین کا دائرہ آپ کا کتنا بڑا ہے. ایک آدمی کا دائرہ محبت کتنا ہے وہ کل سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. کوشش کریں آپ کل ہم کو دکھانا ہے کہ آپ کے دوست کتنے ہیں. دکھاؤ گے نا انشاءاللہ؟ ہاں سب مل کے تشریف لائیں، ساتھ میں دوستوں احباب کو لے کے آئیں تاکہ ہم اگلی گفتگو، ابھی تو ہم سرکار غریب نواز کا بالکل دودھ پینے کا زمانہ ہی بیان کیا. میرا ارادہ یہ ہوا تھا کہ یہ چند دنوں میں غریب نواز کی سیرت پر کافی لمبی گفتگو ہوگی، مگر الگ الگ موضوعات مجھے بیچ میں آ رہے ہیں تو اسے بھی ہمیں سمیٹنا ہے. ظاہر بات ہے خالی سیرت سن کر اور ان کی کرامات سن کر نعرے لگا دینے سے ہی ہمارا کام حل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے. کل انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم آگے بڑھیں گے. کل ضرور تشریف لائیں. وما علینا الا البلاغ. بیٹھی 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 دعا کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں. دعا کے بعد پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام. تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیں مختصر. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم منصور الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أذل الكفرة والمشركين اللهم أذل الكفرة والمشركين اللهم أذل الكفرة والمشركين اے پروردگار مالک مولا رحم فرما کرم فرما فضل فرما اے اللہ ہم گناہ گار و سیاہ کار و خطا کار ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما باری تعالیٰ تو رحمان و رحیم ہم پر رحم فرما مولا تو کریم ہم پر کرم فرما اے اللہ ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں آفتوں سے محفوظ فرما روحانی و جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما اے مولا ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما ذلت کی زندگی سے بچا لے مولا ذلت سے بچا لے مولا ذلت سے بچا لے ذلیل ہونے سے بچا لے مولا عزت عطا فرما وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزتیں عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے مولا ساری بھلائیاں تیرے ہی قبضے و قدرت میں ہیں اے پروردگار تو جو چاہے سو کرے مولا تجھ سے بھیک مانگتے ہیں تجھے عزت مصطفیٰ کا واسطہ تجھے عظمت مصطفیٰ کا واسطہ تجھے وقار مصطفیٰ کا واسطہ مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار واپس عطا فرما مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزتیں واپس عطا فرما اے مالک و مولا تجھے پنجتن پاک کا واسطہ مولا تجھے سیدہ فاطمہ کا واسطہ سیدنا حسن و حسین کا واسطہ مولا تجھے غوث اعظم پیران پیر کا واسطہ مولا تجھے امام اعظم کا واسطہ اے مولا تجھے سیدنا خواجہ غریب نواز کا واسطہ مولا ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس عطا فرما مولا ہمیں ظالموں کے ظلم سے بچا شریروں کے شر سے بچا مفسدین کے فساد سے بچا حاسدین کے حسد سے بچا بد نظروں کی بد نظری سے بچا لوگوں کے بد ارادوں سے بچا مولا لوگوں کے بد قانون سے بچا اے اللہ ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما عزت کی موت عطا فرما اے مولا ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت عطا فرما نیکیوں سے محبت عطا فرما ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی طلب عطا فرما مولا ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی طلب عطا فرما اے مولا ہمیں مسجدیں آباد کرنے کی توفیق دے دے مولا ہمارے گھروں کو سجدوں سے آباد کر دے مولا ہمیں مسجدوں آباد کرنے والا بنا دے اے اللہ تیرے نبی کی سنتوں سے محبت عطا فرما عامل سنت بنا دے عامل قرآن بنا دے قاری قرآن بنا دے مولا قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے قرآن پڑھنے والا بنا دے مولا قرآن کو ہماری زندگیوں سے جوڑ دے مولا قرآن کی روشنی میں عمل کرنے والا بنا دے تیرے حبیب کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے مولا ہمیں سچا مسلمان بنا دے پکا مومن بنا دے مولا زندہ رکھ تو ایمان اور اسلام پر زندگی عطا فرما جب موت دے تو ایمان پر خاتمہ فرما مولا موت کے وقت کلمہ نصیب فرما موت کے وقت کلمہ نصیب فرما مولا موت کے وقت اپنے نبی کی زیارت نصیب فرما مولا ہمارے ملک ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے مولا ہمارے ملک میں امن و شانتی عطا فرما بھائی چارہ عطا فرما آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ملک ہندوستان کو بہترین ملکوں میں سے بنا دے مولا ہمارے دلوں کو جوڑ دے مسلمانوں کے لیے جو ہمارے بھائی برادران وطن کے دلوں میں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں اے اللہ ان نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما دے مولا حکمرانوں کے دلوں کو نرم فرما دے مولا انہیں منصف مزاج بنا دے انصاف پسند بنا دے مولا انہیں عدل کرنے والا بنا دے انہیں انصاف کرنے والا بنا دے مولا ہمارے حکمرانوں کو اپنی رعایا کے ساتھ اپنی اولادوں کی طرح برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما اپنی رعایا کے ساتھ بھلائیوں کی توفیق عطا فرما مولا مسلمان جد و جہد کر رہے ہیں مولا مسلمان قسم پرسی کے عالم میں ہیں اے باری تعالیٰ مسلمانوں کو ظالمانہ قوانین سے بچا لے مولا بد ارادوں کی بد ارادی سے ہمیں محفوظ فرما بد نظروں کی بد نظری سے ہمیں محفوظ فرما اے اللہ ہمارے ملک کو جنت کا نمونہ بنا دے ہمارے ملک کو جنت کا نمونہ بنا دے مولا ہمارا ملک ہندوستان عطا رسول کا ہندوستان ہے نائب رسول کا ہندوستان ہے مولا غریب نواز کا ہندوستان ہے مولا ہم پاپی ہیں سیاکار ہیں گناہگار ہیں مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ مولا تجھے خواجہ کی خواجگی کا واسطہ ان کی ولایت کا واسطہ مولا ان کی کرامتوں کا واسطہ مولا پہلے ہمیں نیک بنا دے پھر ہم پر رحمتوں کی بارش فرما دے مولا تجھے غریب
غریب نواز کا واسطہ، ہمیں غریب نواز کی چھتر چھایا عطا فرما، غریب نواز کا دامن کرم عطا فرما، ان کے دامن کرم میں ہمیں جگہ عطا فرما، مولا عزت کے والا بنا دے، ذلت سے بچا لے مولا۔ آج کی محفل کو سجانے میں جن جن لوگوں نے دام درم قدم حصہ لیا، سب کو بھرپور اجر عظیم عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اے بے قصوں کے والی لے لو سلام آقا، امت ہے خستہ حالی لے لو سلام آقا، اے بے قصوں کے والی لے لو سلام آقا، امت خستہ حالی لے لو سلام آقا، کونوں مکان کہ تم ہو، کونوں مکان تمہارا، کونوں مکان کہ تم ہو، کونوں مکان تمہارا، رحمت سرا پر رحمت ہے آستہ تمہارا، ہے آستہ تمہارا، جائے نہ در سے خالی آقا، جائے نہ در سے خالی لے لو سلام آقا، امت ہے خستہ حالی لے لو سلام آقا، کس طرح جی سکیں گے مر مر کے جینے والے، لے لو خبر ہماری آقا مدینے والے، آقا مدینے والے، کہتے ہیں سب سوالی آقا، کہتے ہیں سب سوالی لے لو سلام آقا، اے بے قصوں کے والی لے لو سلام آقا، دیجئے ایسی دعائیں خدا خوش رہے، خوش رہے مصطفیٰ، سلام علیک شاہ غوث الورا، سلام علیک نائب مصطفیٰ، سلام علیک۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کل کا پروگرام غریب نواز ٹورنامنٹ بی بی امام مسجد کے پاس الفسانی اپارٹمنٹ کے بالکل بازو میں. آپ سے گزارش ہے آپ بھی تشریف لائیں اور آپ کے ساتھ آپ کے دوستوں اور پڑوسیوں کو بھی ساتھ میں لانے کی کوشش کریں. نیاز لے کر جائیں، نیاز کا اہتمام ہے. آپ سے گزارش ہے کہ نیاز لے کر جائیں.